سڑک کے مشرقی کنارے جہاں روشنیاں سر شام ہی مدھم ہو جایا کرتی تھیں اور کچھ لوگوں کے لیے یہ مدھم روشنیاں بظاہر ان کی زندگی کے اجالوں کا سبب بنا کرتی تھیں، سجیلا بانو اپنی عمر کے ڈھلتے پن کو سمیٹے اپنی ضرورت کی ڈور کو کسی انچاہے اور انجانے رشتے میں مدغم کرنے کی خواہاں تھی۔ مسئلہ رشتے کا نہیں تھا، یہ مسئلہ عزت نفس، خودداری اور ذام ذات سے نکل کر ضرورت اور بس ضرورت کا ہی تھا۔ پیٹ کی آگ بجھانے کی ضرورت، سر چھپانے کی ضرورت اور زندگی کی بچی کھچی سانسوں کو قائم رکھنے کی ضرورت۔ آج کافی دیر سے سجیلا نے اپنی کلائی پر بندھی واحد بوسیدہ گھڑی کو دیکھتے ہوئے سوچا، ہوس اور دولت کے پجاریوں کے پاس پیسے کی ریل پیل ہونے کے باوجود وہ بھوکی سوئے گی نہیں۔ اس کے اندر سے جیسے کسی کی درد بھری آواز آئی ہو اور اس کے تھکے چہرے پر جھوٹی مسکان پھیلی۔ پھر آج یہ دیر کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کبھی ایسا ہوا تو نہیں تھا۔ اس شہر میں ہر قدم ہر لمحہ ضرورت کے پجاری بھٹکتے بھٹکتے اس موڑ پر آ ہی رکتے تھے۔ پھر آج ذرا دور سے اپنی طرف بڑھتی ہوئی آہٹوں کی آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر آ دھکیلا۔ اس کے مصنوعی آرائش سے سجے چہرے پر ایک شکاری کی طرح مسکراہٹ آ ٹھہری۔ میں تو یوں ہی مایوس ہو رہی تھی، اس نے جیسے اپنا مذاق اڑایا ہو، یا ان لوگوں کا جن کی ہوس اور درندگی کی انتہا کبھی نہیں ہوتی۔ قدموں کی آہٹ قریب آ رکی۔ وہ ایک 12-13 سال کا بچہ تھا، گندا نامکمل لباس اور ایک بڑا سا بدنما تھیلا جیسے اس کا کل اثاثہ تھا، جو اس کے بڑھتے ہوئے قد کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ زمین پر کچھ ڈھونڈتی اس کی نگاہیں سجیلا کے بدنما پیروں کو لپیٹے سینڈل پر آ رکیں۔ سلام باجی جی۔ وعلیکم السلام، سجیلا نے بددلی سے جواب دیا اور ذہن میں سوچنے لگی، ابھی کچھ مانگے گا، میں بھوکا ہوں، پیسے دے دو باجی جی۔ اس نے نفرت سے ہنکارا بھرا۔ گھٹیا لوگوں کی کم تر اولاد جن کا وجود ان کے اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ ہے، پیدا کر کے سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں گھٹیا لوگوں کو کوسنا شروع کر دیا، لیکن کافی دیر گزر گئی، ایسی کوئی آواز نہ آئی۔ وہ لڑکا دور پڑے کوڑے کے ڈھیر سے کچھ ڈھونڈتا اور اسے کسی انمول خزانے کی طرح اپنے تھیلے میں ڈال لیتا۔ چہرے پر عجیب سا سکون تھا جس نے سجیلا بانو کو چونکا دیا تھا۔ گاہک کے آنے تک وہ اسی سرگرمی کو انجوائے کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک تجسس آ ٹھہرا، جیسے کوئی انہونی ہونے کو ہے، جیسے معمول سے ہٹ کر کوئی عمل ہونے کو ہے۔ ایسا ہوتا تو نہیں پھر آج؟ اس نے سوچا، آج میں کیا خاص بات ہے جو ہر عمل کو متاثر کر رہا ہے؟ رزق کی تلاش میں دیر، گھٹیا لوگوں کی کم تر اولاد مانگنے سے گریزاں۔ ذہن فارغ ہو تو بے وقت چیزیں اور چہرے بھی اہم ہونے لگتے ہیں، جیسے یہ بچہ اور اس کا کام۔ بچے کی متلاشی آنکھیں اب سکون میں تھی، جیسے جو تلاش کرنا تھا مل گیا ہو۔ وہ سجیلا بانو کے پاس سے ہو کر گزرنے لگا۔ جب اس نے اسے آواز دے کر روکا، اس نے حیران نظروں سے اس عورت کو دیکھا۔ آؤ بیٹھو، سجیلا نے کہا۔ نہیں، ماں انتظار کر رہی ہوگی، مجھے جانا ہے، بچے نے ذمہ داری سے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بس، سجیلا نے ہلکی سی التجا کی۔ کیوں؟ وہ خود نہ جان سکی۔ جی باجی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ راجہ سکندر، اس نے جواب دیا۔ راجہ سکندر؟ راجہ اور سکندر بھی؟ کیوں باجی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ پڑھتے ہو کیا؟ جی باجی۔ کون سی جماعت میں؟ تیسری میں ہوں جی، وہ فخر سے بولا۔ اچھا، تو یہ کام کیوں کرتے ہو پھر؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ ابا مزدور ہے جی، دہاڑی میں پوری نہیں پڑتی، اماں بیمار رہتی ہے، گھر کا خرچہ مشکل سے چلتا ہے، اسی لیے۔ اچھا۔ سجیلا نے بیگ ٹٹولا، گنے چنے 100 ہی روپے تھے۔ اس نے 20 روپے نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ لے لو۔ نہیں باجی، ابا کہتا ہے حلال کی کھاؤ ورنہ اس جسم کو آگ لگے گی۔ آگ؟ ہاں باجی، ابا کہتا ہے کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، ایسے کام کیوں کریں کہ آخرت بھی خراب ہو جائے؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ سب فضول باتیں ہیں، بڑی بڑی کانفرنسوں میں بیٹھے فارغ خوش لباس اور آسودہ لوگوں کی باتیں، اور دل میں منافقت لیے بڑے بڑے سیٹھوں کی ہوائی باتیں، یا پھر مڈل کلاس لوگوں کی خالی خولی اخلاقیات جس سے پیٹ نہیں بھرتا۔ سجیلا سوچنے لگی اور تلخی اس کے چہرے سے نمایاں ہونے لگی۔ کیا ہوا باجی، اب جاؤں میں؟ نہیں، رکو۔ اور کیا کہتا ہے تمہارا ابا؟ ابا کہتا ہے اس زندگی کی تکلیفوں کو چن لو،
یا اس زندگی کی، لیکن عارضی نہ چنو، مستقل کو چنو۔ بس یہ دنیا عارضی ہے اور وہ دنیا ہمیشہ رہنے والی۔ اچھا باجی، چلتا ہوں، سلام۔ سجیلا کے بے جان جسم میں جیسے کچھ نہ بچا ہو۔ کبھی کبھی ایک لفظ، ایک جملہ وہ کام کر جاتا ہے جو دوسروں کی بڑی بڑی باتیں نہ کر پائیں۔ عارضی کو نہ چنو، مستقل کو چنو۔ اب اسے پتہ چلا کہ آج میں کیا خاص بات تھی۔ آج اس کے خالق کو اسے زندگی کا فلسفہ سمجھانا تھا، اسے راہ راست پر لانا تھا۔ وہ مالک کتنا مہربان ہے اور میں کتنی خوش نصیب۔ یا اللہ، یا اللہ، اس کے آنسوؤں نے بہہ جانے کے لیے راستہ دیکھ لیا۔